ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس عورت کی آنکھوں میں بہت پراسرار سے راز تھے جو آنکھوں کے رستے ہونٹوں تک آنے کو مچل رہے تھے۔ میں جب بھی اس کی گہری آنکھیں دیکھتا تو اپنی نظریں چرا لیتا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ عورت مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ بتانا چاہتی ہے جسے سننے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی، اور جب سنا تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ لیکن میں نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ میرے گھر آنے والی دوسری عورت کا وجود ایسی میری زندگی کو برباد کر دے گا۔ میرا نام شہباز ملک تھا، لیکن قریبی لوگ مجھے صرف ملک کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہنے والا ایک من موجی انسان تھا جسے کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ زندگی میں ہر کام کروں گا مگر کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گا، پر میری یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ اسکول ختم ہونے کے بعد جب میرا کالج شروع ہوا تو کالج کے زمانے میں مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ محبت تھی یا کیا تھا میں نہیں جانتا تھا، مگر میں اسے کبھی بھول نہیں پایا۔ وہ کالج میں نقاب کر کے رکھتی تھی، کلاس میں یا کلاس سے باہر۔ اسے میں نے ہمیشہ نقاب میں دیکھا تھا۔ بلیک اسکارف سے نقاب کیے رکھنا اس کی پکی عادت تھی، اور اس کالے اسکارف سے جھلکتی اس کی سفید رنگت بالکل ایسے لگتی تھی جیسے کالی سیاہ رات میں 14ویں کا چاند نمایاں نظر آتا ہو۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی یا عام شکل و صورت کی مالک تھی، میں یہ نہیں جانتا تھا کیونکہ اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں۔ بڑی بڑی آنکھیں نقاب زدہ چہرے پر یوں ظاہر ہوتی تھیں جیسے کچھ بول رہی ہوں، کچھ کہہ رہی ہوں، اور وہ آنکھیں کیا کہتی تھیں میں کبھی سن سکا تھا نہ سمجھ پایا، کیونکہ کالج میں صرف 2 سال ہی میرے سامنے رہی۔ ہم ایک ہی کلاس میں تھے اور وہ مجھ سے کافی دور والی کرسی پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ اس ایک لڑکی کے علاوہ وہ کسی سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی۔ تمام پروفیسرز کی وہ پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ نہ صرف پیپرز میں اس کے مارکس اچھے آتے تھے بلکہ کلاس کے ہر اسائنمنٹ اور ایکٹیویٹی میں بھی وہ سب سے آگے رہا کرتی تھی۔ جب وہ اپنا کوئی اسائنمنٹ پڑھ کر سناتی یا پروفیسر کے کسی سوال کے جواب میں دلائل دے رہی ہوتی تو اس کی دلکش آواز میرے کانوں میں رس گھولنے لگتی تھی۔ مجھے تو اس کی آواز بھی بہت پسند تھی۔ مجھ سمیت ساری کلاس کے لڑکے اس کو دیکھنے کے خواہش مند تھے، مگر دیکھنا تو دور کی بات، وہ تو کسی لڑکے سے دوستی تک نہیں کرتی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی اس نقاب پوش حسینہ کو میں کسی مسٹری کی طرح سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب آئے، مجھ سے بات کرے اور میں اس کے عشق میں خود کو فنا کر لوں، مگر ایسا نہ ہوا۔ کلاس سے باہر نکلتے وقت یا اندر جاتے ہوئے یا پھر کالج میں ہی کہیں ایک دم سے اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا تو اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں مجھے ایک پل کے لیے پتھر کا بنا دیتی، پر یہ پتھر کبھی کسی صنم قدے میں نہ پہنچ سکا، اور 2 سال کالج میں رہنے کے بعد وہ کالج چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کون تھی، کہاں سے تھی اور کہاں گئی تھی، ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے کالج سے جانے کے بعد بھی وہ اکثر میرے خیالوں میں چلی آتی، اور سچ تو یہ تھا کہ میں اسے کبھی بھول ہی نہیں سکا۔ اس کا صرف نام مجھے معلوم تھا، سحر نام تھا اس کا، اور وہ واقعی سحر زدہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کے کالج سے جانے کے کچھ عرصے بعد میرا کالج بھی پورا ہو گیا اور میں MBA کرنے لگا، اور اس کے بعد مجھے میرے پاپا کا بزنس ہی سنبھالنا تھا۔ میرے پاپا کا شمار شہر کے بہترین اور کامیاب بزنس مین میں ہوتا تھا، اور ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو جائے، کیونکہ میں اپنے پاپا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے خاندان سے بھی کافی لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے میرے خواہش مند تھے، بلکہ بیٹیاں بھی یہی چاہتی تھیں، مگر میرے پاپا کا کہنا تھا کہ وہ خاندان سے باہر میری شادی کریں گے تاکہ خاندان میں کسی کی ناراضگی مول نہ لینی پڑے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میری بیٹی چھوڑ کر فلاں کی بیٹی کو بہو بنا لیا۔ پاپا نے میرے لیے کسی سے کہہ سن کر لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی۔ میری ماما کا انتقال میری تعلیم مکمل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اصل میں ماما دل کی مریض تھیں اور اکثر ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، اور پھر اچانک وہ مجھے اور پاپا کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئیں۔ اسی لیے اب میری شادی کی ذمہ داری پاپا کی ہی تھی، جو میں نے مکمل طور پر ان پر فیصلہ چھوڑ رکھا تھا۔ دراصل مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، یا شاید میں کسی کو پسند کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال میرے لیے کئی رشتے دکھائے گئے، مگر پاپا کو اپنے ایک دوست کی بھتیجی میرے لیے بہت پسند آئی۔ وہ لوگ مڈل کلاس فیملی سے تھے، اور پاپا نے یہی سوچ کر عذرا کو میرے لیے پسند کیا کہ وہ یقیناً ایک حساس اور خیال رکھنے والی لڑکی ہوگی اور گھر کو سنبھال لے گی۔ اسی طرح میری منگنی عذرا سے ہو گئی، مگر ہم دونوں میں فون پر رابطہ نہ ہو سکا۔
رابطہ کرنے کی کوشش میں نے نہیں کی اور نہ اس کی طرف سے پہل کی گئی۔ دونوں طرف خاموشی رہی اور اسی خاموشی کے ساتھ شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ شادی کی تاریخ پکی ہونے کے بعد بھی عذرا سے میری کوئی بات چیت شروع نہ ہو سکی۔ میں اسے شادی سے پہلے جان نہیں سکا اور نہ ہی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو جان سکوں یا اس سے باتیں کروں۔ وہ شاید اس لیے کہ میں نے کالج کی پہلی لیکن خاموش محبت کو اپنے اندر ہی کہیں دفن کر لیا تھا اور اب بس پاپا کے کہنے پر شادی کر رہا تھا۔ سو مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ عذرا کیسی ہے یا کیسی نہیں۔ آخر شادی کے بعد تو سب پتہ چل ہی جانا تھا۔ پھر شادی بھی ہو گئی اور عذرا دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ جب دلہن بنے ہوئے اسے دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے میرا دل انکار نہ کر سکا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور شادی سے پہلے اس کی بس ایک تصویر کو بے دلی سے دیکھا تھا، مگر شادی کی رات حسن کا مجسم اظہار میرے سامنے میری بیوی کے روپ میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسی رات اپنے دل کو سمجھا لیا اور فیصلہ کر لیا کہ کبھی عذرا کو دھوکہ نہیں دوں گا اور اب صرف اسی کو اپنے دل و دماغ کا مالک سمجھوں گا۔ میں نے کیا بھی ایسے ہی۔ عذرا واقعی بہت اچھی تھی، میرا خیال بھی رکھتی تھی اور میرے آگے پیچھے بھی پھرتی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے اور پاپا نے بھی اسے کہہ رکھا تھا کہ بس اپنی نگرانی میں سارے کام کروایا کرے، اور اس نے بڑی عمدگی کے ساتھ پاپا کی اس بات کو اپنے پلوں میں باندھ دیا تھا۔ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر کام وہ اپنی نگرانی میں کرواتی۔ پاپا کو کب چائے چاہیے تھی یا مجھے کب کون سا سوٹ پہننا تھا، وہ وقت پر ہر چیز تیار کروا لیتی اور کھانا بھی پاپا سے پوچھ کر ان کی پسند کے مطابق بنوایا کرتی تھی۔ میں اور پاپا سارا دن آفس میں گزار کر شام کو گھر آتے تو عذرا ہمارے فریش ہونے تک چائے وہ بھی لوازمات کے ساتھ تیار کروا لیتی اور پاپا مجھے ہر بار جتاتے کہ کیسا لگا میرا انتخاب۔ پاپا کے سوال کے جواب میں مجھے مسکرانے کے علاوہ اور کچھ سوچتا نہ تھا۔ آہستہ آہستہ میں بھی عذرا کی خوبیوں کو ماننے لگ گیا، اور پھر جب میری پہلی اولاد پیدا ہوئی تو سارے اگلے پچھلے عشق کے بھوت میرے سر سے اتر گئے۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد بھی عذرا نے اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھانی شروع کر دیں۔ ہمارا گھر ایک مثالی گھر تھا جہاں ہم سکون سے رہتے تھے، مگر پھر ہمارے سکون سی اس جھیل میں پہلا پتھر تب آ کے گرا جب پاپا کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اچانک ملے اس صدمے نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں فطری طور پر پہلے ہی زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر پاپا کے جانے سے مجھے چپ لگ گئی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ عارضی کیفیت تھی، اسی لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میری ساری توجہ اب بزنس کی جانب ہو گئی تھی۔ اب میں اکیلا تھا جسے اتنا بڑا بزنس بھی سنبھالنا تھا اور گھر بھی دیکھنا تھا۔ پاپا کے جانے کے بعد میں نے عذرا کو سارا خرچہ دینا شروع کر دیا۔ میں ہر ہفتے ایک معقول رقم اسے تھما دیتا تاکہ اسے گھر کے اخراجات اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے عذرا پر پہلے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی اور اب بھی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ میری بیٹی 1 سال کی ہونے والی تھی تو عذرا پھر سے امید سے ہو گئی اور میں نے اسے مکمل طور پر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تاکہ وہ کسی قسم کا بوجھ محسوس نہ کرے۔ مگر کچھ ہی دن میں مجھے گھر میں بے ترتیبی کا احساس ہونے لگا۔ پھر ہمارے گھر میں کچھ تبدیلیاں آنے لگ گئیں۔ پہلے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، مگر پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میں بنا ناشتہ کیے آفس جانے لگا، کیونکہ میرے آفس جانے کے لیے تیار ہونے تک عذرا سوئی رہتی یا پھر بیٹی کو سنبھال رہی ہوتی۔ جب وہ سو رہی ہوتی تو بچی ملازمہ کے پاس رہتی اور ملازمہ مجھے ناشتے کا کہتی تو میں اسے آفس میں ناشتہ کرنے کا کہہ کر نکل جاتا، اور پھر سارا دن گھر میں کیا ہوتا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آفس سے میں کبھی کسی دن عذرا کو فون کر کے کسی ضرورت یا خیریت کا پوچھ لیتا، ورنہ وہ خود مجھے کبھی کسی ضرورت کے تحت فون کر لیتی۔ دن گزرتے گئے اور پھر مجھے وقت پر کپڑے ملنا بھی بند ہو گئے۔ ملازمہ میرے کپڑے نکالتی اور رکھتی اور وہی مجھے کھانے کا پوچھتی۔ میں عذرا سے بنا کچھ کہے ملازمہ کو بتا دیتا، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا کہ میرے سارے کام ملازمہ کرے۔ پر کچھ دن میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے کام جیسے پہلے ہوتے تھے ویسے ہی اب ہو رہے تھے، جیسے لگی بندھی ایک روٹین ہو۔ میں شام کو آفس سے آتا تو مجھے چائے کا ایک کپ مل جاتا، مگر اب 7 لوازمات نہیں ملتے تھے۔ رات کو کھانے کی میز پر 2 یا 3 ڈشز کی جگہ کبھی ایک تو کبھی بنا سلاد کے 2 ڈشز موجود ہوتی۔ میں عذرا کو دیکھتا تو وہ اپنی حالت کے پیش نظر کبھی لیٹی ہوئی ملتی یا پھر بیزار سی بیٹھی ہوتی۔ میں سوچتا کہ یہ دن ایسے ہی ہیں، اسی وجہ سے عذرا کی کیفیت ایسی ہے، اور پھر مجھے بیٹے جیسی نعمت ملی تو میں بہت خوش ہوا۔
کہ اب بیٹا اور بیٹی دونوں تھے تو میری فیملی مکمل ہو گئی تھی، مگر نہ جانے ایک خالی پن سا مجھے محسوس ہوتا۔ ایک کمی تھی تو میرے اندر ہی نہیں، میرے ارد گرد بھی مجھے محسوس ہوتی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ بعد میں نے نوٹ کیا کہ عذرا کو اب الگ ہی نئے نئے شوق پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے بچوں کے لیے ملازمہ رکھنے کا کہا تو میں نے بلا چوؤں چراؤں سے اجازت دے دی، مگر میری بے چینی تب بڑھنے لگی جب گھر اور بچوں سے اس کی توجہ کم ہوتی گئی۔ پاپا کے جانے کے بعد سے اب تک کے حالات کو میں نے ایک دن غور سے سوچا سمجھا تو مجھے احساس ہوا کہ عذرا ویسی نہیں تھی جیسی وہ پاپا کی موجودگی میں بنتی تھی، بلکہ وہ تو اب سامنے آئی تھی۔ اسے بچوں کی فکر تھی، نہ میرے کسی کام سے سروکار تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ بہت کام چور عورت ہے جس نے پاپا کی موجودگی میں گھر کے ملازموں کی مدد سے سارا نظام بہترین طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، مگر پاپا کے جاتے ہی وہ اپنی عادت سے مجبور ہو گئی۔ اب اسے میری چیزوں کی پرواہ تھی، نہ بچوں کی فکر۔ اس نے بچوں کو ملازمہ کے حوالے کر دیا تھا، جو ڈبل تنخواہ لے کر دن رات بنگلے میں ہی رہتی اور بچوں کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ اس کی موجودگی میں سارے دن کے بعد رات کو میں کچھ وقت اکیلا اپنے بچوں کے ساتھ گزار بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عذرا گھر میں موجود نہیں ہے اور بچوں کے کمرے سے میرے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عذرا کا مجھے ملازم نے بتایا کہ شاپنگ پر گئی تھی۔ میں بچے کے رونے کی آواز سن کر کمرے میں گیا، مگر مجھے انتہا کا جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ میرا بچہ نیچے آڑا ترچھا پڑا رو رہا ہے اور میری بیٹی اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، لیکن ان کے لیے رکھی ملازمہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فٹافٹ اپنے بچوں کو گود میں لیا۔ میری بیٹی 3 سال اور بیٹا 1 سال کا تھا۔ گود میں اٹھا کر جیسے ہی میں کمرے سے باہر آ رہا تھا تو بچوں کی ملازمہ اس وقت باہر کے دروازے سے اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے بہانے بنانے لگی، مگر مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں نے اس کی بات پر توجہ ہی نہیں دی اور اسے کام سے نکال دیا۔ اس کے جانے کے بعد دوسری ملازمہ نے بچوں کو پکڑا اور مجھے بتانے لگی کہ اچھا صاحب، آپ نے اس عورت کو نوکری سے نکال دیا، وہ بچوں کا خیال بھی نہیں رکھتی تھی اور ان کو ڈانٹتی بھی ہے۔ اور یہ بات عذرا بی بی کو بتائی تھی، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ سن کر مجھے عذرا پر غصہ آنے لگا اور میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ میرے گھر پہنچنے کے بعد بھی 1 گھنٹے بعد گھر لوٹی تھی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ تھا کہ مجھے عذرا پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ اگر وہ بچوں کو بھی نہیں سنبھال سکتی تو شادی کی ہی کیوں تھی؟ عذرا نے بھی مجھے میری ٹون میں ہی جواب دیا کہ میں نے بچوں کی ملازمہ بن کر رہنے کے لیے شادی نہیں کی، مجھ سے نہیں کیے جاتے اتنے کام۔ اس کے بعد عذرا بولتی رہی اور میں خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا۔ عورتوں سے لڑنا یا ان پر زبردستی کرنا مجھے پسند نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا گھر کا ماحول خراب ہو، اسی لیے میں نے عذرا سے کہا کہ دوسری ملازمہ رکھ لے بچوں کے لیے، لیکن جب تک ملازمہ کا انتظام نہیں ہو جاتا تب تک خود ان کا خیال رکھے۔ میری بات عذرا کی سمجھ میں آ گئی تھی، یا شاید وہ بھی مزید جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ مجھے لگا کہ شاید عذرا خود ہی اب بچوں کو خیال رکھے گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ عذرا نے بچوں کے لیے نئی ملازمہ کا انتظام کر لیا تھا۔ 2 دن سے بچے بالکل پرسکون لگ رہے تھے۔ میں نے ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، تو میں بھی مطمئن ہو گیا اور پھر میں آفس کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ عذرا نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسے رکھا تھا، اس کا صرف نام اور پتہ مجھے دیا گیا تھا تاکہ میں اس کے گھر بار کی چھان بین کروا سکوں۔ میں نے اپنی طرف سے تسلی کر لی تھی۔ اب عذرا کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر پر توجہ دے، مگر مجھے تو دن بدن وہ مایوس ہی کر رہی تھی۔ میں جب آفس سے گھر جاتا وہ اپنے کمرے میں فون پر بزی ہوتی یا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، یا پھر کسی نہ کسی دوست کے ساتھ پارٹی میں جا چکی ہوتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا شام کے وقت ہی کون سی پارٹیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ میرے پوچھنے پر وہ کہتی کہ پہلے وہ تیار ہونے پارلر جاتی ہے، پھر اسے پارٹی میں پہنچنا ہوتا ہے۔ میں آئے دن اس کی بے تکی توجیحات سے تنگ آ رہا تھا، مگر میں صرف بچوں کی وجہ سے خاموش رہتا تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ عذرا نے بہت زیادہ شاپنگ بھی شروع کر دی تھی۔ آئے دن آن لائن آرڈر کے ذریعے وہ کپڑے منگواتی رہتی یا کھانے پینے کی چیزیں، اور بچے ملازمہ کی ذمہ داری بن کر رہ گئے تھے۔ بچوں کی نئی ملازمہ کا نام سائرہ بانو تھا اور وہ پردہ کرتی تھی۔ ہر وقت ایک سیاہ چادر میں لپٹی رہتی اور نقاب بھی کرتی تھی۔ اسے سامنے سے دیکھنے کا اتفاق تو کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ میری موجودگی میں میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ مجھے خود اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر پھر
ایک دن جو ہوا وہ بہت عجیب تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو حسب معمول عذرا گھر میں موجود نہیں تھی، یہ شاید کمرے میں تھی، مگر کمرے سے باہر نہیں آئی۔ مجھے ملازمہ نے پانی دیا تو میں نے اسے کہا کہ بچوں کو میرے پاس بھیج دے۔ کچھ دیر بعد بچوں کی میڈ ان کو لے کر کمرے سے باہر آئی۔ میری بیٹی نے اس کی انگلی تھام رکھی تھی اور بیٹا اس کی گود میں تھا۔ وہ چلتے ہوئے آ رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا جب وہ میرے سامنے تھی اور میں اس کے نقاب سے باہر آنکھوں کو دیکھنے لگا تو ایک دم میرے دل میں ہلچل سی پیدا ہونے لگی۔ مجھے آج کئی سال بعد کسی کو دیکھ کر سحر کی یاد آ گئی تھی۔ سحر بھی ایسے ہی نقاب کیا کرتی تھی اور یہ عورت بھی نقاب میں تھی۔ پھر ایک دم سے اس نے میرے بیٹے کو گود سے اتار کر صوفے پر بٹھا دیا اور خود واپس بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی کچھ شرمندہ سا ہو گیا، شاید وہ میرے ایسے گھورنے پر ہی فٹافٹ اندر بھاگ گئی تھی۔ پھر میں کچھ دیر بچوں سے کھیلتا رہا، اس کے بعد ملازمہ کو بلایا اور بچوں کو اس کے حوالے کر کے خود اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر مجھے وہ آنکھیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ اس شام کے بعد اب ہر دوسرے تیسرے دن میرا سارا بانو سے سامنا ہونے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب میں رہتی تھی اور اس کی آنکھیں مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتیں، مگر میں نظر انداز کرنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے سحر یاد آئے اور میں عذرا سے دور ہو جاؤں۔ عذرا کو پہلے ہی میری پرواہ کب تھی؟ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کچھ دن میں ہماری شادی کی 5ویں سالگرہ آنے والی تھی، مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ عذرا کو سرپرائز دوں گا۔ ایک ہفتے بعد جب شادی کی سالگرہ تھی تو میں اس دن آفس سے جلدی گھر جانے کے لیے نکلا۔ میں نے راستے سے سرخ گلابوں کا ایک بے حد خوبصورت گلدستہ لیا، عذرا کے لیے گفٹ کے طور پر سونے کا لاکٹ اور چین خریدا اور بچوں کے لیے بھی کچھ تحائف لیے۔ پھر میں نے آخر میں بیکری سے کیک لیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک ایک چیز میں خود خرید کر عذرا کے لیے لے کر جاؤں، اور یہی میں نے کیا۔ میں بہت خوش تھا اور خوشی خوشی گھر پہنچا، مگر گھر پہنچنے پر مجھے معلوم ہوا کہ عذرا کسی دوست کے گھر پارٹی میں جا چکی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں ضبط کر گیا، کیونکہ ملازموں کے سامنے کسی قسم کا تماشا بنانا مجھے بالکل پسند نہ تھا۔ میں نے ساری چیزیں ملازمہ کے حوالے کر دیں اور گفٹس کمرے میں لے گیا۔ اس روز میں بچوں سے بھی نہیں ملا اور کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ ایک ملازمہ مجھے کھانے کا پوچھنے آئی تو میں نے انکار کر دیا، اور جب 12 بجے کے آس پاس عذرا بیگم گھر لوٹی تو مجھے کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگی کہ جاگ کیوں رہے ہو، سوئے کیوں نہیں؟ پھر وہ شادی کے بعد دوسرا موقع تھا جب میری اس سے بہت لڑائی ہوئی، مگر وہ بجائے شرمندہ ہونے کے میرے سامنے اکڑ رہی تھی، مجھے باتیں سنا رہی تھی، اور پھر دوسرے دن وہ بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ عذرا اور بچوں کے جانے کے بعد میں زیادہ وقت آفس میں گزارنے لگا۔ پھر ایک دن جو ہوا، کاش وہ بہت پہلے ہو جاتا تو آج میری زندگی اس طرح بے سکون اور برباد نہ ہوتی۔ ہوا کچھ یوں کہ عذرا کو گھر سے گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ جب میں گھر گیا تو گھر کی پرانی ملازمہ نے مجھے کھانا دیا۔ میں کھانا کھا رہا تھا تو بچوں کے کمرے سے سائرہ بانو باہر نکلی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بچے اور عذرا تو جا چکی ہیں، پھر یہ کیوں نہیں گئی؟ اتنے میں وہ کچن سے پانی کی بوتل لے کر واپس کمرے میں جا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کھو گیا، اور ہوش تب آیا جب اس نے اشارے سے مجھے کمرے میں آنے کا کہا۔ اس کے اشارے پر ٹھٹک گیا، مگر میں نے باقی ملازمین پر ظاہر نہ ہونے دیا، جو اس وقت کھانے کی چیزیں لانے اور لے جانے میں مصروف تھے۔ سائرہ بانو کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے اپنی پرانی ملازمہ سے پوچھا کہ یہ محترمہ اپنے گھر کیوں نہیں گئی؟ تو میری ملازمہ نے بتایا کہ اس کا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، وہ تو گاؤں کی ہے نا۔ ملازمہ کے بتانے پر مجھے یاد آ گیا اور میں اسے چائے کا کہہ کر باہر لان میں چلا گیا۔ ملازمہ مجھے چائے دے کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی، اور میں چائے پینے کے بعد بھی کافی دیر لان میں بیٹھا سائرہ بانو کے اشارے کی جانب سوچتا رہا۔ مجھے اس اشارے سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ بات کسی فتنے کو جنم نہ دے، مگر اس کا اشارہ مجھے ماضی کی جانب دھکیل رہا تھا۔ میں سحر کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس کی آنکھیں مجھے سحر کی یاد دلا دیتی تھیں۔ کوئی 1 گھنٹے میں مزید لان میں بیٹھا رہا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پھر میں اٹھا اور اندر چلا گیا، اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے جانے کیسے میرے قدم سائرہ بانو کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، مگر دروازہ تو کھلا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا یہ منظر دیکھ کر۔ وہاں تو میری پہلی محبت براجمان تھی۔
سائرہ بانو نے بالکل وہی بلیک سکارف سے نقاب کر رکھا تھا جو سحر اوڑا کرتی تھی۔ تو کیا وہی سحر تھی؟ جانے کتنے سوال میرے دل و دماغ میں ادھم مچا رہے تھے، مگر میری نظریں سامنے کھڑے اسکارف اور چادر میں لپٹے وجود کی آنکھوں کا طواف کر رہی تھی۔ بالکل وہی آنکھیں تھیں، مگر کچھ تو تھا جو پہلے کبھی ان آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ 9-10 سال پہلے کالج میں جو نازک سی دبلی پتلی لڑکی تھی، جس کی رنگت دودھ جیسی سفید تھی اور جس کی آنکھوں کے جھیل میں ڈوب جانا میرا شوق بن چکا تھا، آج وہ میرے سامنے میرے ہی گھر میں کھڑی تھی اور کئی مہینوں سے میرے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، ہاں، مگر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اب نہ میں وہ تھا، نہ وہ ویسی رہی تھی۔ اب سیاہ اسکارف سے چاند کی طرح اس کی رنگت نہیں چمک رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ بت بنی ہوئی تھی اور میں بھی بنا سانس لیے، بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس نے میرا نام پکارا اور بولی، میں وہی سحر ہوں جسے زمانے کی ستم ظریفی نے سائرہ بانو بنا دیا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے نقاب ہٹا کر پہلی بار اپنے دیدار کا شرف مجھے بخشا۔ میں نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور میں کرسی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک گاؤں کی رہنے والی تھی اور ماں باپ کے انتقال کے بعد شہر میں اپنی چچا کے پاس رہنے لگی۔ یہاں اس نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، مگر 2 سال مکمل ہوتے ہی اس کی چچی نے اپنے کزن کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ یہ شادی زبردستی ہوئی تھی کیونکہ وہ عمر میں بھی سحر سے بڑا تھا اور بالکل بھی پڑھا لکھا نہ تھا۔ اس نے سحر پر ہمیشہ شک کیا کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ ایک دن سحر اسے چھوڑ کر کسی جوان لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مگر سحر کئی سال اپنے بوڑھے شوہر کی خدمتیں کرتی رہی اور پھر جب 1 سال پہلے وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے مر گیا تو اس کے بچوں نے سحر کو گھر سے نکال دیا تاکہ وہ کسی طرح بھی ان کے جائیداد کا حصہ نہ لے سکے۔ بیوہ ہونے کے بعد وہ دوبارہ چچا کے گھر آ گئی، مگر چچی اسے برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے پہلے کسی اسکول میں نوکری کی، مگر وہ کسی ایسی نوکری کی تلاش میں تھی جہاں اسے عزت کے ساتھ رہائش بھی مل جائے۔ اور پھر اسکول میں کام کرنے والی ماسی نے سحر کو ملک شہباز کے بچوں کو سنبھالنے کا کام کا کہا تو وہ 6 مہینے پہلے یہاں آ گئی۔ میں جو سانس روکے اس کی کہانی سن رہا تھا، ساری بات سن کر میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ سحر سے سائرہ بانو کیسے بنی۔ اس نے جواب دیا کہ اس نے میرا نام سن کر اپنا نام بدل لیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آئے۔ مگر اسے یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ میری زندگی تو پہلے ہی پٹڑی سے اتر چکی تھی۔ سائرہ عرف سحر کی ساری باتیں سن کر میں نے اسے کہا کہ بہت اچھا کیا جو تم یہاں چلی آئی، اور اب یہیں رہنا، تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ چکا تھا مگر باقی کی رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ میں نے ساری رات جا کر ایک فیصلہ کیا تھا۔ صبح میں بنا ناشتے کے آفس چلا گیا اور آفس میں شام کو میں نے عذرا کو فون کیا اور اسے کہا کہ اگر وہ واپس آ جائے۔ وہ فوراً مان گئی۔ میں اسے اور اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے ہر بات کے لیے معاف کر دیا اور پھر میں عذرا کو لینے چلا گیا اور اسے لے کر گھر پہنچا تو کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر بچوں سے کھیلتا رہا، اور جب بچے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے عذرا کو سائرہ کے بارے میں ساری بات بتا دی اور کہا کہ میں سائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عذرا تو ویسے ہی صدا کی لاپرواہ تھی، اسے بس میرے اسٹیٹس سے مطلب تھا۔ بچوں کو وہ پہلے ہی نہیں سنبھالتی تھی۔ میری بات سن کر فوراً بولی کہ ٹھیک ہے، کر لو شادی، مگر سائرہ اوپر والے پورشن میں ہی رہے گی اور میں نیچے، مگر بچوں کو وہی پالے گی۔ عذرا تو ویسے ہی بچوں کو سنبھالنے سے کتراتی تھی اور اب تو اسے میری دوسری بیوی کی شکل میں لائف ٹائم مفت بچوں کے لیے آیا مل رہی تھی۔ میں عذرا کی بات سن کر حیران نہیں ہوا کیونکہ مجھے ان 5 سالوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس نیچر کی عورت ہے، مگر مجھے تھوڑا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی ماں ہے جسے اپنے بچوں سے اتنا بھی لگاؤ نہیں تھا اور وہ کتنے آرام سے بچے کسی اور کے حوالے کر رہی تھی۔ آج عذرا کے ساتھ شادی کیے ہوئے مجھے 20 سال گزر چکے تھے، مگر وہ اب بھی بچوں کی طرف سے غیر ذمہ دار اور لاپرواہ ہے، اور میری دوسری بیوی سائرہ عرف سحر اپنے 2 بچے ہونے کے باوجود 4 بچوں کی ماں ہے۔ چاروں بچے سحر کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں
اور اسی سے اپنے دل کی ہر بات کرتے ہیں۔ مجھے عذرا سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ جیسے خوش رہے، اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزار دی، اور میں سحر جیسی نیک اور خدمت گزار بیوی پا کر بے حد خوش ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں ہمیشہ سوتیلی ہوتی ہے، مگر میں نے سحر کو سگی ماں سے زیادہ بچوں کے قریب دیکھا ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں نے 2 بیویوں میں انصاف اور اعتدال کے رشتے کو قائم رکھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔